معزز مہمان کرام اور ادارے کے حضرات اساتذہ اعزام اور عزیز طلباء، الحمدللہ صبح 8 بجے سے لے کر آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ وقت جو آپ کا یہاں پر لگا، انشاءاللہ ایک سیکنڈ کا انشاءاللہ اس کا بہتر اجر اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا کرے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ادارہ دارالعلوم رشیدیہ ہجا گاؤں جس کو ہم اور آپ تقریباً ہوش سنبھالنے کے وقت سے دیکھ رہے ہیں، اور جو پرانے حضرات ہیں اس کے شروعات میں آپ سب نے جو محنتیں کی ہیں، اور اس وقت جو آپ حضرات نے اس ادارے کے لیے، اس اسکول کے لیے، اس مسجد کے لیے اس وقت بے سر و سامانی کے وقت میں، جبکہ وقت کی بھی بڑی اہمیت تھی اور اسباب وغیرہ تو نہیں تھا، اس وقت آپ لوگوں نے جو یہ محنتیں کی ہیں، اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کا نتیجہ آج آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن یہ پودا جو آپ نے لگایا ہے، پودا لگانے والے تو چلے گئے، لیکن آپ نے جو اس کو سینچا ہے، آپ نے اپنی جان و مال کے ساتھ اس پودے کو جو اتنا بڑا تناور بنایا ہے، انشاءاللہ اور دن بدن یہ پودا اور مزید تناور ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بچے جو نظر آ رہے ہیں، یہ اس درخت کے پودے پھل ہیں، یہ اس درخت کے پھل ہیں، یہ اس درخت کے خوشبودار پھول ہیں، اور یہی بچے، یہی معصوم نونہالان امت جو ابھی ہمارے سامنے چھوٹے ہیں، یہاں پر جو انہوں نے اپنی تبلی زبان میں سمجھیے اپنی معافی ضمیر کو ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو کر ادا کیا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کو یوں مثال سے سمجھیے کہ جب آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں سائیکل دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے میدان کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو یوں ہی راستے پہ سائیکل نہیں پکڑا دیتے، وہ میدان میں کبھی سائیکل پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر چڑھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ میدان میں چکر لگاتے رہتا ہے۔ جب وہ میدان میں چکر لگاتے سائیکل کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، تو پھر وہ سائیکل کو لے کے راستے میں آگے
یہی مثال ان معصوم بچوں کی ہے جو طلبہ عزیز ہر جمعرات کو انجمن کی شکل میں جو بھی سیکھتا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ادا کرتے 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 جب وہ مدرسے کی چہار دیوار سے باہر نکلے گا پھر وہ مکمل طور پر تیار ہو کر جب میدان میں آئے گا، عوام کے سامنے آئے گا، تو پھر بلا دھڑک بلا جھجک اپنے اسلام کی ترجمانی کرے، اپنی قرآن و حدیث کی افہام و تفہیم کے لیے پھر اپنے وقت کو لگائے گا. ان بچوں نے الحمدللہ تمام بچوں کی تعریف کر رہا ہوں جنہوں نے یہاں پر حصہ لیا اور بہترین انداز میں ان بچوں نے اپنے مافی ذمے کو ادا کیا. اللہ رب العزت ان تمام بچوں کو بہترین شاعر، بہترین مقرر اور دین کا داعی بنائے. میرے بزرگوں، مدرسہ چلتا ہے تین چیزوں سے. مدرسہ جو چلتا ہے تین چیزوں سے. پہلا مکی، دوسرا مقام، تیسرا معمار. مکی سے مراد جگہ، مکی سے مراد پڑھنے والے اور معمار سے مراد انتظام کرنے والے. اگر جگہ تو بہت بڑی ہو، اگر بچے نہ ہو، پڑھنے والے نہ ہو تو جگہ کا کوئی فائدہ نہیں. پڑھنے والے ہو، جگہ نہ ہو تو پھر کما حق ہو بچے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. جگہ بھی ہے، پڑھانے والے بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں. اگر انتظام کرنے والے نہ ہو تو پھر سامنے بہت ساری رکاوٹیں آئے گی. رکاوٹیں آنے کی وجہ سے یہ بچے بھی بے راہنمائی کا شکار ہو جائیں گے. پھر وہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیں گے. اس لیے تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام مدرسہ ہے، تعلیم. جہاں پر یہ بچے پڑھنے والے ہیں، جہاں پر یہ اساتذہ کرام پڑھانے والے ہیں، وہیں پر آپ ان بچوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی سرکار کے جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے والے ہیں. سیکھنے اور سکھانے والے، سیکھنے والے تو بچے ہوں گے، سکھانے والوں میں جہاں پر اساتذہ کرام آتے ہیں وہاں پر ان بچوں کے سیکھنے کا انتظام کرنے والے بھی اس کی زمرے میں شامل ہوتے ہیں. وہ بھی اس خوشخبری میں شامل ہوتے ہیں کہ بچوں کے انتظام بہت بڑی چیز ہے. اگر آج بچوں کا انتظام رک جائے، آج مدرسے کے اندر تالا پڑ جائے، تو آپ لوگ جو اس کو مضبوطی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا جو یہ پیسہ لگ رہا ہے، آپ کے فصل میں سے جو ایک دانہ لگ رہا ہے ادارے کے اندر، ان بچوں کے تعلیم کے اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت سے احباب کو اس کا دنیا میں بھی فائدہ محسوس ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یہاں فائدہ محسوس نہ بھی ہو رہا ہو، انشاءاللہ آخرت کے اندر جب اللہ رب العزت آپ کے یہ پیسے کے بدلے میں، آپ کے یہ دانے کے بدلے میں جو آپ نے دیے مدرسے کے اندر، اللہ آپ کے لیے حفاظت سے رکھیں اور اس کے بدلے میں کروڑوں اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. پھر اس کے وقت انسان سوچے گا، کاش میری کمائی کا اکثر حصہ میں ان طالب علموں کے پیچھے لگا دیتا جو اللہ کے رسول کی تعلیم حاصل کرنا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو، الحمدللہ آپ کے دارول مشیدہ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ شروع سال کے اندر یہاں پر
210 طلبہ عزیز نے داخلہ لیا. کچھ بچے کسی عوارض کی وجہ سے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے چلے گئے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت بھی 250 سے زائد بچے آپ کے ہاسٹل میں قیام پذیر ہیں. یہ بڑا اللہ کا شکر ہے، بڑا اللہ کا شکر ہے. ایک بات میں بتاؤں کہ مدرسے کا سالانہ جو بجٹ ہے 45 لاکھ سے 50 لاکھ کا ہے. 16 اساتذہ کرام کے عاملہ ہے جو مدرسے کے انتظامات کو دیکھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کا تنخواہ ہے. پھر 200 بچوں کی 3 وقت کے کھانے کا انتظام ہے. تعمیراتی کام چھوڑ کر تقریباً 45 سے 50 لاکھ کا یہ سالانہ خرچ ہے. ابھی 2-3 مہینے سے مدرسہ تھوڑا ٹائٹ پوزیشن میں چل رہا ہے. آج کے موجودہ وقت میں تقریباً مدرسہ 5.5-6 لاکھ کا مقبول ہے. اس لیے ہر دعا میں آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دین چونی رات چونی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اور اس طریقے سے مفتی صاحب نے کہا کل کا کھپی باری کا منظر دیکھ کر ہر ایک کی تمنا ہوگا کاش ہمارے یہاں بھی وہی ماحول ہو جس میں بچے یہی سے حافظ قرآن بن کر یہی سے مکمل عالم دین بن کر نکلیں. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا تعاون اسی طریقے سے ادارے کے ساتھ رہا تو دین دور میں ہی انشاءاللہ ہمارا قطرہ قطرہ ملے گا تو اللہ دریا بنا دے گا انشاءاللہ، بنائے گا کہ انشاءاللہ. اور دیکھیں کیونکہ یہ قرآن کریم کی مجلس سے ابھی دعا ہوگی، اس لیے میں ایک بات کہہ دوں، آپ سب کے کانوں میں یہ بات ڈال دوں، ایک بچے کو حافظ بنانے کا جو اجر ہے سنتے ہی رہتے ہیں پروگراموں میں، وہ تقریباً 3 سے 4 سال کا عرصہ لگتا ہے. ان میں سے اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے احباب ہیں جو اپنے طرف سے بچوں کو حافظ قرآن کروا رہے ہیں. چونکہ یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، دعائیہ مجلس ہے، تو اس لیے میں آپ حضرات کے گوشگزار کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہی سے دن میں تحیہ کر کے اٹھیں کہ آئندہ سال سے انشاءاللہ شوال سے میں 2-3 بچے کا سالانہ کفالت لوں گا انشاءاللہ، لیں گے انشاءاللہ. ایک بچے میں سالانہ 10,000 روپے. اگر ایک بچہ 3 سال میں حافظ ہو جاتا ہے، اگر ہم مہینہ ایک بچے کی کفالت کو ادا کر دیں گے، جب تک وہ بچہ یہاں پر پڑھے گا اور حافظ قرآن ہوگا تو قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے تو اللہ اس کے ثواب میں ہمارا شمار کرے گا ہی. پھر جب تک وہ بچہ اس پر عمل کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کا ثواب ہمارے لیے آٹومیٹک ہمارے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن اس بچے کے قرآن کریم کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے درجے کو بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی صاحب یہاں پر ہے تو کھڑے ہو کر کہہ دیں گے انشاءاللہ میں ایک بچے کی کفالت لیتا ہوں. چونکہ یہ قرآن کریم کے بچوں کی مجلس ہے، اسی مجلس میں کوئی کھڑے ہو کر کہہ دے کہ انشاءاللہ میری طرف سے ایک یا 2 بچہ انشاءاللہ حافظ قرآن ہوگا آئندہ سے، بولیے اسی مجلس میں بول دیجیے کوئی انشاءاللہ ارادہ کر لیجیے کہ انشاءاللہ ہم اس کام کا انجام دیں گے. تو ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ مدرسہ جو ہے انشاءاللہ 11 فروری کو آپ کا یہ مدرسہ سالانہ چھٹی میں سالانہ تعطیل میں بند ہوگا اور 10 شوال مطابق 9 مئی کو انشاءاللہ پھر مدرسہ کھل جائے گا. آپ لوگ اس آواز کو علاقے میں پھیلائیں اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں بچوں کو ادھر رجحان پیدا کریں، کیونکہ یہ سب سے پہلی چیز ایک دینی تعلیم ضروری ہے. وقت نہیں ہے میرے بزرگوں دوستوں. اب انشاءاللہ طلبہ عزیز قرآن کریم کی آخری خطبہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ.